محترم قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، تو ہم نے اپنا جو سیاسی حوالے سے اپڈیٹس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی ایک اور کڑی ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں مختلف جماعتوں کو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی نشانات دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسپیشلی جب بات ہم کرتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی جماعت کی جو کہ عوامی مقبولیت میں اس وقت تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے۔ عمران خان کی جماعت سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب انٹرا پارٹی الیکشنز کے کالا دم ہونے کا شور اٹھا، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان جو کہ بلہ تھا وہ چھین لیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے امیدوار جتنے بھی ہیں وہ اب آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑیں گے، اور ان الیکشنز میں انہیں مختلف انتخابی نشانات بھی دیے گئے ہیں جو بڑے دلچسپ بھی ہیں اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ تو آگے چل کے ہم ان انتخابی نشانات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، صورتحال کو دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور بلے کا نشان چھین جانے کے بعد ان کے پاس اپنی ایک جو سیاسی اور انتخابی پہچان تھی بلہ، وہ نہیں رہی۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو اگر بلہ چھن گیا ہے تو کرکٹ سے ملتے جلتے نشانات ملیں، لیکن جو انہیں نشانات ملے وہ بڑے ہی دلچسپ اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ جیسے کسی کو ہری مرچ کا نشان دے دیا، کسی کو جوتے کا نشان دے دیا، کسی کو چینک کا نشان دے دیا، کسی کو انہوں نے رندہ دے دیا، اور کسی کو انہوں نے غصہ دے دیا۔ یہ ایسے نشانات ہیں جو آج سے پہلے کم ہی آپ کو دیکھنے سننے میں ملے ہوں گے، لیکن اس دفعہ یہ آزاد امیدواروں کے طور پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو آزاد امیدوار ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے نشانات دیے گئے ہیں، تو وہ ان نشانوں کے ساتھ اب الیکشن لڑیں گے۔ ابھی تک کی جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نشانوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے کلرز کو یوز کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب وہ بیلٹ پیپر پہ جاتے ہیں اور نشان لگانا ہوتا ہے تو بیلٹ پیپر جو ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس کلرڈ آپشنز نہیں ہوتے۔ ایک اور مسئلہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نشان ایسے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں، اور جو عوام ہے جو بہت زیادہ باشعور نہیں ہے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے ملتے جلتے نشانوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک امیدوار کو وائلن کا نشان دیا گیا، اس کے دوسرے مخالف ہیں امیدوار، ان کو گٹار دے دی گئی ہے۔ اب اس چیز میں کسی کے لیے فرق کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی ابھی تک ان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان تک اپنے انتخابی نشانات کو اچھے سے پہنچا سکے، اور اپنے جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے ناموں سے اچھی طریقے سے روشناس کرا سکیں، کیونکہ بیلٹ پیپر پہ اپنے من پسند امیدوار کے انتخابی نشان پر ووٹ ڈالنا اور مہر لگانا یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ کام ہوگا۔ اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ چیز سفر کرے گی وہ ہے پی ٹی آئی اور اس کا ووٹ بینک، اور یہ سارا جو ایک سینیریو تشکیل دیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسٹریٹجی یہ اپنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں زیادہ سے زیادہ ان کا ووٹ بینک متاثر کیا جا سکے۔ اب اگر ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹلی سب کو نظر ہی آ رہا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے گراؤنڈ ریالٹیز کی، انتخابی نشانات سے ہٹ کے ان تمام چیزوں سے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا ہے، جس پہ آپ نے فرد جرم عائد کر دیا ہے، جو مختلف کیسز میں اندر ہے، جس سے اس کی پارٹی کی چیئرمین شپ چھین لی گئی ہے، جس سے اسے نااہل کر دیا گیا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس سے اس کی جماعت کا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اگر آپ اتنے اسٹرانگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کیوں مزید پابندیاں لگا رہے ہیں؟ کیوں سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں کہ انتخابات مشکل ہو جائیں اور انتخابات میں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کا انتخاب اور زیادہ مشکل ہو جائے؟
تو ان ساری اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ جا کر کہ وہ اس چیز کو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے اپنے نشانات یاد کروا دیں تاکہ یہ انتخاب ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ہونے والے انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، عوامی اس پہ رد عمل کیا ہوگا اور سیاسی جماعتیں اس پہ کیا رد عمل دیں گی، کیونکہ یہ ایک سارا ایسا سینیریو ہوگا جس کو قبل از وقت پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی ولاگز کی سیریز میں اگلے کسی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔